آج ہم بات کریں گے سورۃ النساء کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں۔ سورۃ النساء مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی، اس لیے اس کو سورہ مدنی بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ النساء میں ٹوٹل 24 رکوع اور 176 آیات ہیں۔ سورۃ النساء کا نام نساء کیوں رکھا گیا ہے؟ عربک میں نساء عورت کو کہا جاتا ہے، اور کیونکہ یہ آیات میں عورتوں کے حق، حقوق اور عورتوں کے بارے میں لکھی گئی ہے، اس لیے اس کا نام بھی سورۃ النساء اس کا نام عورت کے نام سے سورۃ النساء رکھا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس نے سورۃ النساء پڑھ لی وہ یہ جان جائے گا کہ کون وراثت میں محروم رہے گا اور کون وراثت میں کیا حاصل کرے گا۔ اس میں ذکر کیا گیا ہے حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہودیوں کی منافقت کے بارے میں۔ اس میں ذکر کیا گیا ہے اور میاں بیوی کی زندگی کے بارے میں، میاں بیوی کے حق حقوق کے بارے میں۔ اس میں گناہ کبیرہ سے بچنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، اور اچھے اعمال کرنے کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اور اس میں میں تو آپ کو چند کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے، وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس میں تو بہت کچھ ذکر کیا گیا ہے، بہت ساری چیزوں کا، اور اس میں ذکر کیا گیا ہے یتیم بچے۔ کہتے ہیں کہ جس نے یتیم بچوں کا مال کھایا اس کے لیے کون سی سزا مقرر کی گئی ہے، جس نے ناسمجھ یتیم بچوں کا حق اس کو نہ دیا اس کے لیے کون سی سزا کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں نماز خوف خدا کے بارے میں جو ہے وہ بیان دیا گیا ہے۔ اس میں نماز پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ میاں بیوی بیوی شوہر کا بیوی کے اوپر حقوق، بیوی کے شوہر کے اوپر حقوق، اور عورتوں کے بارے میں بات کی گئی ہے، عدت کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور سورۃ النساء، سورۃ عمران اور سورہ بقرہ، یہ تینوں صورتیں جو ہے یہ میاں بیوی اور ان کی جو زندگی ہے ان کے اوپر جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ تو ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا دین ہے، وہ بہت خوبصورت ہے۔ اور کیوں کہا جاتا ہے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں؟ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہمارے اس قرآن میں ہر بیماری کا حل ہے، ہر چیز کا سوال کا جواب ہمیں اس میں ملے گا۔ سورۃ النساء میں بتایا گیا ہے کہ گناہ کبیرہ کی توبہ کیسے کی جائے، کہ گناہ کبیرہ کی بھی معافی جو ہے نا قرآن میں اس کا بھی طریقہ لکھا گیا ہوا ہے۔ اگر آپ کوئی گناہ کرتے ہو، آپ اس کی سچے دل سے توبہ کر لو تو اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ آپ کے گناہ معاف کر دے گا۔ کہتے ہیں نا کہ اگر غلطی کی اس غلطی کو سدھار لے تو وہ انسان وہ غلطی بھول جاتا ہے اور اس کے اچھے اعمال جو ہے نا اس کو یاد رکھتا ہے۔ تو ہمارا جو دین ہے وہ بہت پیارا ہے، اور میں آپ کو صرف یہ چند چیزیں بتائی ہیں۔ اور سورۃ النساء میں یہ بھی بیان کیا گیا ہوا ہے کہ منافقوں اور یہودیوں سے بچ کے رہے، اور منافقوں اور یہودیوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہوا ہے، ان کے اوپر بات کی گئی ہے۔ اور میرا ماننا یہی ہے کہ آپ قرآن جو ہے نا اس کو ایسے پڑھے نہیں، قرآن کو سمجھے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے۔ روز زیادہ نہیں تو 1 رکوع قرآن کا ضرور پڑھنا چاہیے ترجمے کے ساتھ، تاکہ آپ کو اپنے دین کی اور اس میں جو لکھا گیا اس کی سمجھ آئے۔ صرف پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کو سمجھنا بھی چاہیے۔ اور سورۃ النساء جو ہے اس کا نام ہی کیونکہ اس سورت میں عورتوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہوا، یہ سورت عورت کے اوپر لکھی گئی ہے، تو اس لیے اس کا نام بھی عورت کے نام سے ہی رکھا گیا ہوا ہے۔ اور جب آپ یہ سورت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن نے عورت کو کتنی اہمیت دی ہوئی ہے۔ تو آپ اس جو سورت ہے اس کو ترجمے کے ساتھ لازم پڑھیں اور عورت کی عزت کریں، جو کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ آج کل عورت کو کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ تو اس لیے قرآن جو ہے اپنے بچوں کو خود بھی قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھے، اس کو سمجھے، اور دیکھے کہ ہماری اس کتاب میں، قرآن میں ہر بیماری کا علاج ہے، ہر سوال کا جواب ہے۔ کوئی بھی دنیا کی ایسی چیز نہیں ہے جس کا جواب آپ کو قرآن سے نہ ملے۔ تو میری ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ تھینک یو۔